أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سبق نمبر 13 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے جو ہے سبق نمبر 12 میں یہ پڑھا تھا کہ سورۃ الفلق اور اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ جو ہے سبق کے جو ہے اسباق اور فعل مضارع میں جو ہے ہم نے فعل ماضی سے جو ہے فعل مضارع شروع کیا اور فعل مضارع میں یا فعلو یا جعلو یفتح کے ٹیبل ہوتے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الناس اور مزید یا فعل مضارع میں ینفرو یخلقو یشکرو یعبدو کے جو ہے ٹیبل جو ہے وہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک جو ہے آپ انشاءاللہ 13 جو ہے وہ نئے الفاظ کے ساتھ 156 الفاظ مکمل کر لیں گے جو قرآن میں 32,111 بار آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، ربی رب کی، یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا، جیسے باللہ اللہ کی، اسی طرح بربی رب کی، الناس لوگوں کی۔ الناس جو الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے اور یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے انسان، انسان سے ناس جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، کل میں نے کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں، بربی رب کی، کون؟ الناس لوگوں کے، جسم کے ذرے ذرے کی پل پر پرورش کرنے والا۔ تو انسان جو ہے واحد ہوتا ہے، ناس جو ہے اس کی جمع ہے۔ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجیے، فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی جو آفات میں، بادشاہ پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرس میں، ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، اور درخواست کریں کہ آج بھی جو ہے لوگوں کا رب 700 کروڑ لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا اور موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا کیا ہے؟ رب۔ تو اسے دہرا لیجیے ایک بار، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی لوگوں کی۔ اگلی آیت ہے مالک الناس الہ الناس، مالک مالک بادشاہ کی،
کون سا؟ الناس لوگوں کی، الہ معبود یا ناس لوگوں کی. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے مالک، تو اس کے معنی ہے بادشاہ، ملک. اور ایک ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتا ہے فرشتہ، اس کی جمع ہوتا ہے ملائکہ. اور ایک لفظ ہوتا ہے مالک، یہ ہوتا ہے آنر، مالک کسی چیز کو نہ. اور اسی سے لفظ ہے مل کا معنی ہے ملکیت. تو ہم نے جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ مالک ہے. مالک جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ. انسان واحد، ناز اس کی جمع ہم نے دیکھ لیا. الہ واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے آلہات. آلہات محبوب، یعنی یہ جو ہے کیا ہے؟ لفظ مؤنث ہے لیکن استعمال کیا ہے مذکر کے لیے، کیونکہ الہ جو ہے وہ مذکر لفظ ہے، لیکن لکھنے میں یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظ. تو رب کون ہے؟ وہی، اور اسی کو بادشاہ ہونا چاہیے. تصور کیجئے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. مثال، اگر میں اپنے شہر کے چوراستہ پر کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں تو لوگ پاگل ہی کہیں گے. بادشاہ کیونکہ وہی ہے جس کا قانون چلے. مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ بنیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت کریں. کس طرح بنائیں گے لوگوں کو؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس کی تفسیر قرآن میں ہے. سچا معبود بھی وہی ہے. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا ہی انکار کرے. مجھ کو اس بات کی توفیق دے اللہ کہ تجھے کو سچا معبود مانے، تیری ہی پرستش کروں اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے؟ اسے ایک دوسرے کو چاہیے دو رنگ. مالک الناس، الہ الناس، بادشاہ کے لوگوں کے معبود. من شر الوسواس الخناس، من یعنی سے ہم نے پڑھا تھا من الشیطان سے، شر شر میں شر، الوسواس وسوسہ ڈالنے کے، الخناس بیچ میں ہٹ جانے. اب یہ الوسواس پہ غور کیجیے. الف لام سے پتہ چل گیا ہمیں یہ کیا اسم ہے. الف لام سے ہی پتہ چل گیا یہ معرفہ ہے، اور چونکہ آخر میں گولتا نہیں آ رہی یہ مذکر، اور چونکہ آخر میں واؤن یا نون ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے تو لہذا کیا ہے؟ یہ واحد. الخناس پہ غور کریں. الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، اور پھر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ واحد. تو من کے معنی سے شر معنی شر، جسے ہم نے من کے معنی شیطان سے یاد کیے ہوئے. شر کے تین معنی: برائی، تکلیف، اور کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو. یعنی بعض ایسی چیزیں دیکھنے میں اچھی ہیں لیکن اصل میں انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ بھی شر ہے. الوسواس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. الخناس کا مطلب ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، اور دوسرے اس کی معنی پیچھے ہٹ جانے والا. شیطان ہمیشہ ان میں دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. کیا؟ وسواس جب آپ اللہ کو بھول جائیں، یا پھر خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں. پہلا قدم کیا ہے؟ وسوسہ. اور جب بار بار ایک خیال دل میں ذہن میں آتا ہے تو آدمی نیت کرتا ہے اس کام، اور پھر اس پہ عمل کرتا، اور بار بار کرنے سے عادت ہوتی ہے، اور عادت پھر انجام دی جاتی ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے بری ہو. اور اگر بری ہے پھر ایسا شخص جو ہے شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ اسے سیکھو من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے نیچے ہٹ جانے والے. الذی یوسوس فی صدور، الذی جو یوسوس
ڈالتا ہے وسوسہ. کہاں؟ فی میں صدور، صدور دل، صدر کہتے ہیں دل کو، اور صدور جو ہے جمع الناس لوگوں کے. یہ ہم نے پہلے بھی 3 دفعہ دیکھے اس لفظ کو. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ زی کا مطلب ہے جو، یہ واحد ہے. اللہ زینا اس کا جمع ہے. یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسواس کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا. وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس میں نہیں، وسوسہ ڈالنا. صدر یہ جو ہے سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہوتا ہے؟ صدور. صدر سینہ ہوتا ہے اور جمع اس کی صدور. الناس لوگ. انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار ہے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحوں پر ایک بار ہے. تو جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ پہلا قدم. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ اس پہ عمل کرتا ہے، اور پھر بار بار کرنے سے عادت جو ہے بنتی ہے، اور پھر عادت انجام تک لے جاتی ہے، اور پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بنتا ہے، اور وہ پھر دوسرے لوگوں کے اندر وسوسے ڈالنے لگتا ہے. تو یہ ایک کیا ہے؟ سرکل ہے. یہ اس ترتیب سے چلتا ہے. مثلا شیطان نے آپ کے دل میں جو ہے نا وہ خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، آج تو جو ہے وہ فلانی فلم دیکھنی چاہیے، آج تو وہ فلانا ڈرامہ دیکھنا چاہیے، آج تو وہ فلانی حرکت کرنی چاہیے. اب یہ اس نے وسوسہ ڈال دیا، بار 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 بار. آپ نیت کرتے ہیں، ہاں جی چلیں فلم دیکھتے، چلیں ڈرامہ دیکھنے چلتے ہیں، چلیں اسکیچ شو دیکھنے چلتے ہیں، چلیں فلانا کام کرنے چلتے ہیں. یہ ارادہ ہے. اور پھر جب آپ عملی طور پہ اس کے لیے نکلتے ہیں گھر سے یا اپنے جو ہے ماحول سے، اور وہ کام کرنے کے ارادے سے چلتے ہیں، یہ عمل ہے. اور اگر آپ اس عمل کو بار بار دہراتے ہیں، ہر دفعہ ہی کرتے چلے، پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. شیطان نہ بھی کہے تو آپ جو ہے نا وہ کام کرنے لگتے ہیں، آپ وہ عمل کرنے لگتے ہیں. اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے آپ خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ لگاتے ہیں کہ چلو بھائی آ جاؤ، وہ بڑا زبردست شو ہے، زبردست ڈرامہ ہے، زبردست فلم ہے، زبردست کام ہے. انسان پھر خود جو ہے وہ شیطان. تو یہ 3 عمل ہے. اسی طرح نیکی کے لیے ہے. انسان کے دل میں جو ہے وہ جب نیکی کا خیال آتا ہے، بار بار وہ ارادہ کرتا ہے. اور پھر اگر وہ عملی طور پہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور بار بار کرتا ہے، تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. وہ عادتاً کی جو ہے روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور پھر یہ نیک کام ہے، وہ سب کو بھی ترغیب دیتا ہے، سب کہتا ہے جی نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا یہ نیک کام کرو. اور پھر ایسا ایسا وہ جو ہے اللہ کا داعی بنے. تو یہ دونوں عمل ایک طرح ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. اچھے جو ہے اس کے وسوسے شیطان ہے، اور جو یہ نیکی کے ہیں یہ انسان کے اندر ایک زمین، ایک نفس ہے ایسا حصہ جو کہ حق کے ساتھ ہے، وہ آپ کو جو ہے حق کے وسوسے دیتے ہیں. اور وہ حق کے وسوسے اچھے ہیں، اور یہ ہماری اپنی ہے. اختیار ہمارا ہے کہ ہم آیا شیطان کے وسوسے کو اپناتے ہیں اور شیطان کا جن بنتے ہیں، یا اللہ کے دیے ہوئے وسوسوں کو اپناتے ہیں اور اللہ کا جو ہے وہ دائی بنتے ہیں. آخری آیت ہے نہیں بلکہ اسی کے بعد ایک اور آتا ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے، اور چور شیطان کا ہونا آنگن سینے سے شروع ہوتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے آ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے. قرآن میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن جو ہے وہ سینوں کے لیے شفا ہے. تو اسے ایک بار دہرا لیجیے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے من الجنۃ والناس. یہ آخر ہے من معنی سے الجنہ جنوں میں سے، والناس اور لوگوں سے. الجنہ جی اسم فعل حق میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا معرف ہے. اگلا سوال، آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے سر. واحد ہے. کیوں؟ اور اگلا آخری سوال، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. جمع ہوتا تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا پھر الف تا آتے، تو یہ تینوں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات ہوا ہمارے ساتھ.
تو آئیے دیکھتے ہیں من یعنی سے، یہ من شیطان سے ہم نے یاد کیا ہوا ہے، الجنہ، الجنہ جنوں سے، تو جن واحد ہوتا ہے، جنہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ آئیے، چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کہیں بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے صرف ایک ہی علاج ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کے ذکر کی ضرورت سے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن یا شیطان ہے، وہ بدتر سے بدترین جو ہے دشمن ہے، اور اس کی طرف سے انسان مسلسل جو ہے حملے میں رہتا ہے، وہ حملہ کرتا رہتا ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجئے، اور انسانی وسواس کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں جو ہے شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی باتیں ہوں، وہ شیطان کی وجہ سے، جیسے میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارا نظامی تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ، کبھی پکوان، کبھی فیشن، کبھی صحت تک، کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقتدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں، وہ سارے انسان یہاں شر کے جو ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیا ہے، شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں رہ سکتا۔ یہ الگ الگ انداز سے شکوک ڈالنے والے، وسواس پیدا کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے اس طرح۔ یہ دو صورتیں تھیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق۔ ایک میں جو ہے سورۃ فلق میں کیا تھا، ایک صفت تھی اور تین شروع تھے۔ ہم نے کہا اعوذ برب الفلق، ایک صفت آئی یعنی صبح کے رب، اور ہم نے تین چیزوں سے پناہ مانگی، کون سا؟ غاسب، اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، نفاسات یعنی پھونکے مارنے گروہ میں، جادو سے، اور حاسد حسد، یعنی اللہ کی ایک صفت اور تین جو ہے پناہ۔ آج کی جو سورۃ الناس ہے، اس میں دیکھیں 3 دفعہ اللہ کا ذکر ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یعنی کون؟ لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، اور لوگوں کا معبود۔ اور ایک چیز سے ہم پناہ مانگنے، کیا؟ من شر الوسواس الخناس، یعنی ناس جو ہے وہ ڈالنے والے جو ہے، وسوسے ڈالنے والے جو ہے شیطان سے۔ تو یہ اس سے اہمیت لگائی ہے کہ یہ کتنا زیادہ اہم ہے۔ اس سورۃ ناس کو زندگی میں لائے کیسے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اسے تلاوت کیجیے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسان میں سے۔ تو سورۃ الناس کا خلاصہ یہ ہوا، تمام شرور سے بچنے کا فائدہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ سورۃ الناس کو زندگی میں لائیں کیسے؟ دعا کریں، کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ اپنے احتساب کریں، میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں؟ کیوں؟ بری صحبت، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی، کیا وجہ ہے؟ تو پلان بنائیے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اور خراب چیزوں کو ہٹانے، اور تبلیغ کیجیے، انفرادی اور اجتماعی کوشش کیجیے کہ دوسروں کو بھی دین کی طرف۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، تو دوسرے حصے کی طرف چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم فعل مضارع میں آج 4 اور افعال ینصروا، یخلقوا، یذکروا، یعبدوا کا مطالعہ کریں گے، لیکن ٹھیک نہیں جو الٹی چیزیں کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ تو یہ جو ہے ہمارا گرامر سیکھنے کا کامیاب فارمولہ ہے کہ اپنے تمام حصوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو ساتھی بنا کے گرامر سیکھیے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا عربی میں الفاظ یا کلمے 3 ہی قسم کے ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا جیسے کسی کا نام ہو یا جگہ ہو، مثلاً کتاب، مکہ، یا صفت ہوگی، اسم، صفت بھی جو ہے وہ اسم میں شامل ہے عربی میں،
مسلم، مومن، احسن، اچھا، برا. اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو، اگر الف لام نہ ہو تو اس کے آخر میں اگر دو پیش آ جائے، یا دو پیش نہ ہو دو زبر آ جائے، اگر دو زبر بھی نہ ہو دو زیر آ جائے، یا اگر وہ جمع کا لفظ ہے اس کے آخر میں واو نون ہو یا نون ہو یا الف کا ہو تو وہ کیا ہے اس. فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پڑے اور جس میں زمانہ بھی ہو، یہ شرط ہے. مثلا فتح آپ نے بھی پڑھ لیا ماضی، اس نے کھولا، یہ ماضی. یا ملونا آپ نے جو ہے شروع کیا ہوا ہے مضارع، یا ملونا وہ کرتے ہیں یا کریں گے، مضارع کا زمانہ. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ کلمہ حرف، جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے، یا اس کی دوسری تعریف یہ ہے اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہیں وہ حرف ہیں. مثلا وغیرہ. فعل کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. مثلا فا عین لام کو ملائیں تو فعل کا فعل بنا. فا تا ہا 3 حرف ملائیں فتح کا فعل بنا. نون صاد را سے نصرہ کا. اسی طرح دعا درابا سے درابا کا فعل. فعل کی پھر 3 قسمیں ہیں. بس کیا؟ فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس، یہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. ہم نے 11 جو افعال پڑھے تھے ان میں فعل ماضی ہم نے سب کا کر. پھر فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس. یہ صرف عربی زبان میں اور کسی زبان میں ایسا فعل نہیں ہے جس میں یہ تینوں معنی ہوتا. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس اور کمانڈ، یہ جو ہے دوسری زبانوں میں بھی ہے. تو ہم نے گزشتہ کلاس میں مضارع میں یہ ٹیبل سیکھا تھا. فعلو وہ کرتا ہے، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یا تفعلون. تو یہ ٹیبل ہم نے کل کیا تھا. آپ میں سے اگر کوئی سے دہرانا چاہے تو ابھی دہرا. چلیے آپ نے جی لوگ یس. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعل وہ عورت کرتی ہے. یہ مضارع کے اندر سب پہ پیش ہے سوائے نون، جہاں جا رہا ہے وہاں پہ زبر ہے. یا فالونا میں نون ہے، تفعلون باقی سب پہ پیش ہے. یا فعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، تفعلو سب پہ پیش ہے. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں ٹیبل آ گئے. ماضی کا ٹیبل جو ہے اس پہ دیکھیں پہچاننے کے لیے فرق کہاں آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے اور مضارع میں شروع ہے. دیکھیں ماضی میں کیا ہے؟ پہلے پہ ہوتا ہے آخر لفظ پہ زبر، اس سے اگلے پہ واو الف، اس سے اگلے پہ تا زبر، پھر تا پیش، پھر تم، نا اور تا ساکن. یہ ماضی کی علامتیں ہیں، ماضی کا فعل پہ. مضارع کا کیا ہے؟ اس کے شروع میں جو ہے علامتیں آتی کیا؟ جیسے یا اور پھر جمع یا کے ساتھ، پھر تا، پھر حمزہ، پھر تا جمع کے ساتھ. تو یہ جو علامتیں ہیں کسی بھی لفظ کے جب شروع میں آتے ہیں ہم پہچان لیتے ہیں یہ مضارع کا فعل ہے. آخر میں آ رہی ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں یہ ماضی کا ہے. تو ہم نے آج جو پڑھنے ہے سیٹ، اس میں پہلا ہے نصرہ اس نے مدد کی، دوسرا خلقہ اس نے پیدا کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، عبدہ اس نے علم. یہ 4 ہم نے پڑھنے ہیں. تو آئیے پہلے لیتے ہیں. یہ دیکھیں پہلے نصرہ کے ساتھ ہم نے یا ملایا تو کیا بنا؟ ینصر. ینصر مضارع میں آخری لفظ پہ پیش ہوتا ہے تو ینصر، اور جب یا ینصرو کے ساتھ واو نون جمع کر دیا تو یہ بن گیا ینصرون. ینصرو واو نون جمع کیا ینصرون، یہ یا کے دو. اب آگے آئے گا تا. تا کے ساتھ جب ہم نے نصرہ کو ملایا یہ بنا تنصر. اور اس کا الٹ ہمیشہ ہوتا ہے آنا، تو آنا کا حمزہ جب لگائیں گے یہ ہوگا انصر. تنصر انصر. اور پھر جمع کے لیے
یہ جو تنصرو تھا نا، واو نون لگایا تو یہ بن گیا تنصرون، اور جب اس کے ساتھ ہم نے نون ملایا تو یہ بن گیا ننصر. تو یہ ہمارا جو ہے کیا ہے، نصارہ سے ٹیبل تیار ہو گیا. ینصرو جمع ینصرون، تنصرو انصرو، تنصرون ینصرو. اور اگر خلقہ سے ہم بنانا چاہیں تو آپ میری مدد کیجیے، کیا ہو جائے گا؟ خلقہ سے یا لگائیں، یخلق، اور جمع کے لیے واو نون لگائیں، کیا ہوگا؟ یخلون یخلقون، یخلقون، واو نون لگائیں گے جمع کے لیے. یخلون کیسے بنائیں؟ تخلق تخلق، اور اگر حمزہ سے لگائیں گے اخلقو اخلق تخلق، اور اگر یہ تخلقی کی اب جمع بنائے واو نون لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تخلون تخلون تخلقون، تخلقون، کاف بھی تو ہے نا، خلقہ کا کاف بھی تو تخلقون ہے نا، اس کو تو نہیں پیچھے چھوڑنا. تخلقو سے تخلقون، اور اگر نون لگائیں نخلق تخلقو ہو گئے. اسی طرح اگلا ہے ذکرہ. اب ذکرہ سے یا لگائیں تو کیا ہوگا؟ یذکر یذکرو، یذکرو، اور اگر جمع یذکرو کی کریں واو نون سے تو کیا ہو جائے گا؟ یذکرون یذکرون یذکرون، اور اگر تا لگا دیں تذکر تذکرو، تذکرو، اور اگر حمزہ لگائیں اذکر تذکرو، اور اگر تذکرو کی جمع بنائیں تذکرون، نون لگائیں تذکرون نون نذکر. نذکر آخری میں پڑھنا تھا آبادہ. آبادہ سے یا لگائیں گے کیا ہوگا؟ یعبد یعبدو، اور واو نون لگا کے اسی کی جمع بنائیں یعبدو سے یعبدون یعبدون یعبدون، تا لگائیں تعبد اور حمزہ لگائیں، عابدو عابد اور پھر یہ تابدونہ جو بنایا تھا اس کا واو نون لگا کے جمع کر دیں تعبدون عابدون تابدونہ. اور جو ہے اگر نون لگائیں گے نعبد نہ، تو یہ ہمارا ٹیبل تھا. یہ دیکھیے یہ کھلیے ہمارا، پہلے کے ساتھ صرف یا لگاتے ہیں، یا یا، اور پھر اس کی جمع کے لیے واو نون لگا دیتے ہیں، ینصرون، یعبدون، یذکرون، یخلقون، اور اگلے کے لیے تا لگاتے ہیں، تذکر، تعبد، تخلق، تنصر، اور اپنے لیے حمزہ لگاتے ہیں، اذکر، انصر، اعبد، اخلق. اور یہ جو تنصر بنایا تھا اس کے ساتھ واو نون لگائیں، تنصرون، تذکرون، تعبدون، تخلق، اور نہ لگا دیں کیا ہوگا؟ نذکر، نعبد، نخلق، اور نذکر. تو آئیے ٹیبل ہماری تیار ہے. پہلے نصارہ کو لیتے ہیں. ماضی اس کا تھا نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتو، نصرنا، نصرا. اب مضارع بناتے ہیں. پہلے کے لیے ہم نے یا لگانا ہے تو کیا ہو گیا؟ ینصرو، جمع کیا ہوگا؟ ینصرون. 3 بار دوہرا دیں، ینصرو، ینصرون، ینصرو، ینصرون، ینصرو، ینصرون. کیا مطلب؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا، ینصرون اسے مدد کرتے ہیں. اب اگلا سامنے کا وائٹ جو پیئر ہے اسے دیکھیں، واحد کا، تنصر، آپ مدد کرتے ہیں، انصر، میں مدد کرتا ہوں. 3 بار عربی میں دو، تنصر، انصر، تنصر، انصر، تنصر، انصر. کیا مطلب؟ تنصر آپ مدد کرتے ہیں، کریں گے، انصر میں مدد کرتا ہوں. اب تیسرا جمع کا لے لیں، پیئر گرین، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصر سب مدد کرتے ہیں. اب اسے 3 بار عربی میں، تنصرون، ننصر، تنصرون، ننصر، تنصرون، ننصر، تنصر آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصر مدد. اب پورا ٹیبل دکھا لیتے ہیں. ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصر آپ مدد کرتے ہیں،
अनसुरू मैं मदद करता हूँ, तनसुरून आप सब मदद करते हैं, ननसुरू हम सब। अब मैं करता हूँ इशारे, आप जो है मेरे साथ चलिए से टेबल को करा दीजिए जी। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। गुड। तो आइए अरबी बोलचाल लेते हैं। हल यंसुरू, क्या वो मदद करता है? नाम यंसुरु, नाम यंसुरू, अगर नहीं करता तो कहेंगे क्या कहेंगे फिर? मा यंसुरु, नहीं, मुदारे में जो है ना माँ नहीं इस्तेमाल करते, ला करते हैं, ला ला यंसुरू, यंसुरू, ला, वो ला मदद यंसुरु, नहीं करता। ला यंसुरु। हल यंसुरूना, नाम यंसुरू, नाम यंसुरूना, और नाम अगर मदद नहीं करते फिर क्या कहेंगे? ला यंसुरूना, ला यंसुरूना। वेरी गुड। अब आगे देखें, हल तंसुरू, नाम अंसुरु, और अगर नहीं करता? ला ला अंसुरू, अंसुरु, ला अंसुरू। और अगर ये हो हल तंसुरूना, नाम नंसुरू, नाम नाम। नंसु, अगर नहीं करते फिर ला नंसुरू, ला नंसु। बस अभी आपको ये पता चल गया मुदारे में नहीं के लिए ला का लफ्ज इस्तेमाल। तो आइए, हमने देखा जैदुन दो पेश के साथ जब होता है ये उसकी असल हालत होती है जिसको कहते हैं क्या? सब्जेक्ट, फाइल, डूअर। और जब इस पे दो जबर आ जाए तो ये क्या हो जाता है? बदल जाता है मफूली हालत, जिसपे काम का असर हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। हल यंसुरु जैदन, क्या वो मदद करता है जैद की? तो क्या जवाब देंगे? नाम यंसुरु जैदा, नाम यंसुरु जैदा या नाम यंसुरु जैदन, दोनों तरह कह सकते हैं। और अगर ये सवाल आ जाए हल यंसुरु जैदा, क्या वो सब जैद की मदद करते हैं? क्या जवाब होगा? ला यंसुरूना जैदा। हाँ, नॉर्मली तो मदद करते हैं भाई, मदद करनी चाहिए, लाभ बात। सर, सर पहले आजकल उसकी नहीं करते मदद लोग। करो, मदद करना अच्छा काम है। तो डॉक्टर साहब जो है अच्छे काम को हमेशा नाम के साथ जो है वो दिखाते हैं। हल यंसुरु जैदा, नाम तंसुरु जैदा, नहीं, नाम अंसुरू, नाम कभी अंसुरु भी जैदा, जवाब अंसुरु जैदा, अंसुरु नहीं। ठीक। अंसुरु सॉरी सर, हमेशा नाम अंसुरु जैदा। बनेगा, क्योंकि ये है आपसे सवाल जब किया जाएगा तो आप अपनी तरफ से जवाब देंगे। मैं पूछूंगा आपका क्या नाम है, आप ये नहीं कहेंगे तेरा नाम ये है, आप कहेंगे मेरा नाम ये है, क्यों? आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए तंसुरु आपसे कहा जा रहा है, तो आप अपना करके कहेंगे, क्या कहेंगे? नाम अंसुरु नाम अंसुरु जैदा। या अल्लाह अंसुरु, जो आप कहना चाहते हैं आप असल में तो कह देंगे, बोलिए। हल तंसुरूना ज़ायदा, नाम नंसुरू जैदा, हाँ, नाम नंसुरु, तंसुरु का जवाब नंसुरु का। अहम बात यहाँ पूरे मुकालमे में यही है कि सामने वाले से जब सवाल किया जाएगा तो वो अपनी तरफ से जवाब, जब सामने वाले जमा से किया जाएगा तो बोलने वाले जमा उसका जवाब, ये असल सिखलाई। अगला था टेबल खलका, मासी का था खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। अब मुदारे देखिए, मुदारे में क्या है? या लगाया, यखलुकु, वो मदद, वो पैदा करता है, ये करेगा। और जमा के लिए वानू लगाया, यखलुकूना, वो सब पैदा करते हैं, ये करेंगे। तो 3 बार अरबी में दोहराइए, यखलुकु, यखलुकूना, यखलुकु, यखलुकूना, यखलुकु, यखलुकूना। क्या मतलब? यखलुकु पैदा करता है, यखलुकूना सब पैदा करता है। दूसरा पेयर हमारा होता है वाहिद का, व्हाइट कलर, तखलुकु, आप पैदा करते हैं, ये करेंगे, अखलुकु, मैं पैदा करता हूँ। 3 बार अरबी में दोहराए, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकु, अखलुकु। क्या मतलब? तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। और तीसरा जमा का है, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। अरबी में दोहराए, तखलुकूना, तखलुकूना, तखलुकूना। क्या मतलब? तखलुकु आप पैदा करते हैं। अब पूरा टेबल हम
यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना उसकी जमा हो सकता है, तखलुकु आप पैदा करते तो फौरन जवाब आना चाहिए अखलुकूना, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु सब पैदा। तो अब आपकी बारी है, आप में से कोई इस टेबल को कराना चाहे तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना फिर सब मिलके करें। ओके, सब मिलके करें जी। इस एक इशारे से क्या लफ्ज बनेगा? यखलुकु यखलुकु वो पैदा करता है, और ये 4 उंगलियों के इशारे से क्या होगा? यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, और एक उंगली सामने अगर हो ऊपर, तखलुकु और अगर अपनी तरफ करें, अखलुकु और अगर 4 उंगलियां सामने की तरफ करें, तखलुकूना और अगर अपनी तरफ करें, नखलुकु। गुड। तो आइए अरबी बोलचाल इसके देखें। हल यखलुकु क्या वो पैदा करता है? अब चूंकि पैदा करना अल्लाह ताला का काम है, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं ना में जवाब, तो ना में क्या जवाब होगा? ला यखलुकु ला यख, वो पैदा नहीं। और अगर यखलुकी की जमा यखलुकूना ले ले, हल यखलुकूना आप वो सब पैदा करते, तो अब क्या जवाब होगा? ला यखलुकूना ला यख। और अगर ये सवाल है हल तखलुकू क्या आप पैदा करते हैं, तो तखलुक के बाद फौरन क्या जवाब आना चाहिए? ला अखलुकु वो जो 3 दफा हम दोहराते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं कि हमारे जहन में बैठ जाए, तखलुकू के साथ फौरन अखलुकू जहन में आना चाहिए। हल तखलुकून, अब क्या जवाब आएगा? ला ला नखलुकु नखलुकु ला नखलुक, तखलुकून नखलुकून, तखलुकून। नखलुकु। तो आइए शैअन दो पेश के साथ, ये इसकी असल हालत है, फाइल है, सब्जेक्ट है, डूअर है, और जब इस पे दो पेश से बदल के दो जबर आ जाए तो ये मफूल बन जाता है, बदली हुई हालत है, ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसे जुमले में इस्तेमाल। हल यखलुकु शै, क्या वो कोई चीज पैदा करता है? क्योंकि अल्लाह पैदा करता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? नफी में जवाब देंगे मा, ला सॉरी ला, यखलुकु शै मुदारे में मा नहीं ला इस्तेमाल। ला और अगर ये आ जाए हल यखलुकून शै, क्या वो सब कोई चीज पैदा करते हैं? तो फिर भी हम नाम में ला कहेंगे, क्या यखलुकूना कहेंगे? शै ला यखलुकून शै। और अगर हम ये कहें हल तखलुकू शैअन, क्या आप कोई चीज पैदा करते हैं, अब क्या होगा? ना लखलुकु ना अखलुकु शैन ला अखलुकू। और अगर हल तखलुकून शैअन, तो ये इसमें बदलेगा ला ला नखलुकू शैअन, नखलुकु तखलुकू शै से नखलुकू है, नखलुकु। यखलुकू। अब सवाल होता है तो कौन पैदा करता है? अल्लाह यखलुकू, अल्लाह पैदा करता है। अगला जो है टेबल हमारे है जकरा, जकरा, जकरू, जकरता, जकरकू, जकरकू, जकरना, जकरत, ये तो मासी मुदारे का टेबल बनाते हैं। पहले या लगा, यज़कुरू वो मदद, वो जिक्र करता है, ये करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। 3 बार अरबी में यज़कुरू, यज़कुरूना, यज़कुरू, यज़कुरूना, यज़कुरू, यज़कुरू क्या मतलब? यज़कुरू वो जिक्र करते हैं, यज़कुरूना वो सब जिक्र। अब वाहिद का ले लें, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं, अज़कुरू मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरू, अज़कुरू, तज़कुरू, 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 तज़कुरू आप जिक्र करते हैं, अब जमा कर ले लें सेट, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, सब जिक्र। 3 बार अरबी में बताएं ताकि हमारे ज़हन में बैठे। तज़कुरूना, तज़कुरू, तज़कुरूना, तज़कुरू, तज़कुरूना, तज़कुरू, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, जिसको हम सब। अब पूरा टेबल दोहरा लें, यज़कुरू वो जिक्र, यज़कुरूना वो सब जिक्र, तज़कुरू आप जिक्र करते हैं, अज़कुरू मैं जिक्र, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरू हम सब जिक्र। अब आपकी बारी है जी, क्या होगा इससे? इस इशारे से क्या लफ्ज आएगा? यस्करू वो जिक्र करता है, और ये यस्करूना वो सब जिक्र करते हैं, क्या होगा? तस्करू आप जिक्र करते हैं, और इससे क्या होगा? अस्करू मैं जिक्र करता हूँ,
तस्करूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्करू हम सब जिक्र करते हैं। और आखिरी हमारा है अबदा। हमने नसरा का भी बना लिया, सदका का भी बना दिया, ज़करा, और चौथा हमने पढ़ा था अबदा, तो उसे देखेंगे अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, ये हमारा मुतारे बनाते हैं। या से पहले बनेगा, या से जो है क्या बनेगा, याबुदू, वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना, वो सब इबादत करते हैं। 3 बार अभी में दोहराएंगे, याबुदू, 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 याबुदूना, याबुदू, याबुदूना, क्या मतलब, याबुदू वो इबादत करता है, याबुदू उसकी इबादत। अगला जो है सामने और अपने लिए जो है वाहिद का सिगा लेंगे, सफेद टेबल। ताबुदू, आप इबादत करते हैं, ये करेंगे, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। ताबुदू, आप इबादत करते हैं, ये करेंगे, ताबुदू, आप करते हैं, आप ताबुदू, 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 आप इबादत करते हैं, याबुदू, आबुदू। आगे है जमा, ताबुदूना, आप सब इबादत करते हैं, ना 3 बार, ताबुदूना, ना, ताबुदूना, ना, ताबुदूना, ना। अब पूरा तर्जुमा, याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। ताबुदू आप इबादत करते हैं, ताबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू। इस टेबल में आपने 2 ऐसे लफ्ज हैं जो कई बार पढ़े। एक है आबुदू, ये जो है आपने पढ़ा आबुदू, और दूसरा नाबुदू। आबुदू और नाबुदू ये दोनों आपने जो है वो सूरत फातिहा में और जो है वो उसमें पढ़ा था, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये यहाँ से टेबल से बनते गए निकाले। तो आज जो हमने पढ़ा, यंसुरु वो मदद करता है, और इसकी जमा हो गया यंसुरूना, मदद करते हैं। अगर मैं कहूँ यखलुकु पैदा करता है, तो इसकी जमा क्या होगा, जमा क्या होगी इसकी, वाव नून लगा दे, यखलुकूना वो सब पैदा। अगर यज़कुरु वो जिक्र करता है, तो इसकी जमा क्या होगी, यस्कुरूना यज़कुरूना वो सब जिक्र। अगर याबुदू वो इबादत करता है, तो इसकी जमा क्या होगी, याबदूना याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। और इसी तरह जो है अगर वो तनसुरु आप मदद करते हैं, तो इसकी जमा क्या होगी, इसका उलट क्या आएगा, यानी तनसुरु के मुकाबले में क्या लफ्ज हम लाए, तनसुरु, अंसुर तनसुरु, 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 अंसुर तनसुरु दफा हमने दोहराया। तखलुकु के लिए क्या लाएंगे, अखलुकु अखलुकु, तखलुकु, अखलुकु। तखलुक तज़कुरु से क्या लाएंगे, तज़कुरु, अस्कुरु तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरु, अस्कुरु अज़कुरु। अस्कुरु अबुदू से क्या था, आबदू अबुद। मतलब ये हमने प्रैक्टिस की है। तनसुरु हमेशा जवाब फौरन अंसुरु, तखलुकु हमेशा अखलुकु, तज़कुरु अखलुक अज़कुरु, अबुदु अस्कुरु अबुदु। आबदू अब पहले ये जमा के सिरे, जब हम कहते हैं तनसुरु ना, तो हम उसके जवाब में क्या कहते हैं, तंसुरु। तखलुकुना का जवाब किससे देंगे, नून लगा दें, नखलुकु। तज़कुरुना का किससे देंगे, नून लगा दें, नज़कुरु। ताबुदूना का किससे देंगे, नून लगा दें, नाबुदु। नाबदू तो पहला सेट हमने जो पढ़ा था वो क्या था, फाला उसने किया, फतहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। और फिर इसके साथ हमने ये इसके मुदारे के टेबल किए थे, यफअलु, यफअलुना, तफअलु, तफअलु, तफअलुना, नफअलु, तफअलु। और फिर ये यजअलु, यजअलुना, तजअलु, अजअलु, तजअलुना, नजअलु, तजअलु। तीसरा था यफ्तहु, यफ्तहुना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहुना, नफ्तहु, तफ्तहु। ये पहला सेट था जो हमने कल किया। आज जो हमने किया है वो दूसरा सेट था। उसमें कौन से 4 अफ़ाल आज हमने किए भाई, कोई बताए मुझे, आज कौन से 4 अफ़ाल आपने किए,
जी नसरा यस नसरा और ज़करा खलका अबदा ये 4 किए थे नसरा खलका अबदा ज़करा तो आइए इनके भी टेबल देख लेते हैं नसरा से यनसुरु जमा यनसुरूना तनसुरु हमेशा अनसुरु की तरफ लौटे तनसुरना ननसुरु और या तनसुरु दूसरा टेबल खलका से यखलुकु जमा यखलुकून तखलुकु हमेशा इसके जवाब में अखलुकु तखलुकुना नखलुकु या तखलुकु तीसरा हमने किया ज़करा से यज़कुरु जमा यज़कुरूना तज़कुरु अज़कुरु तज़कुरूना नज़कुरु और या तज़कुरु और चौथा टेबल हम किया अबद याबुदु याबुदूना ताबुदु ताबु ताबुदूना नाबु या तो ये 4 टेबल आज हमने किए 3 हमने कल किए थे अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 जो है मुदारे के टेबल हो गए हमने एक किया था फतहा फतहा फा से होता है इसका होता है हमने फतहा मुदारे क्या था यफ्ता फिर हमने किया नसरा आज नसरा से यंसुर इसी तरह जो है कल आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह दराबा से यदरिबु है और समीअ से यस्मु तो हमने ये 2 कर लिए और कल जो है ये दोनों इंशाल्लाह कल की क्लास में आपके जो है दराबा और समिया के हो जाएंगे और इस तरह हम कल जो है वो मुदारे के 11 जो हमने अफाल पढ़ने थे जैसे हमने माजी में 11 पढ़े थे वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो अब आ जाते हैं आपके यहाँ टेस्ट की तरफ ये जो है आपका जी ताकुलूना बताइए जी क्या है इसम फेल हर्फ में से क्या है ताकुलूना इसम है अब है इसम कहाँ से आया फेल फेल है ता शुरू में नहीं नजर आ रहा ता नजर आ रहा है तो क्या मुदारे की इलामत है तो फेल हुआ वाव नून से यस हर वाव नून वाला इसम होगा अगर उसके शुरू में ता या हमजा नून ना रहो अगर शुरू में हमजा या ता नून में से कोई आ जाए फिर वो इसम नहीं होगा जब बस ये शर्त है यस्माउना हाँ जी इसम फेल हर में से क्या है फेल फेल है क्यों या आ गया शुरू में और जमा का है क्यों वाव नून लग रहा है तो जमा का फेल है या अलमून हाँ जी क्या है इसम फेल है इसमें फेल फेल है क्यों या आ गया और वाव नून तो जब या आया तो ये इस तरफ में और जमा का 4 नहीं युसिरूना युसिरूना में जो है इसम फेल है क्या है फेल फेल है क्यों या की इलामत और जमा है वाव नून तो क्या इशारा करेंगे ये यानी इस तरफ क्या है वो सब आगे देखें अगला लफ्ज क्या है यक्तुबूना जी यक्तुबूना क्या है इसम फेल हर्फ में से क्या है फेल फेल है क्यों शुरू में या आ गया बेशक जमा। आखिर में वाव और जमा की इलामत आ रही है तो ये हम कहेंगे या इस तरफ था या डॉक्टर साहब कहते हैं यूं समझे यासर कोई बंदा है उधर बैठा है दीवार की उस तरफ उसकी तरफ करे और यासरूना बहुत सारे यासर बैठे हुए हैं और आगे कहते हैं इधर जो है आप समझे तौफीक साहब बैठे हुए हैं एक और जब आप कहते हैं तो उसकी जमा के लिए तो समझे बहुत से तौफीक साहब बैठे अखजना हाँ जी इसम फेल हर्फ में से क्या है फेल फेल है कैसे पता चला फेल है किस निशानी से आपने इसे पिच ना ना से तो फिर ये कौन सा हुआ माजी हुआ मुदारे हुआ मुजारे मुदारे है मुदारे कहां से हो गया ना आ रहा है ना आखिर में आ रहा है तब्दीली माजी की आखिर में होती है माजी की तब्दीलियां क्या है वाव अलिफ ता तू माजी है हाँ मुजारे होता तो नखजना नहीं हमें वाज़ेह निशानी इसमें मिल रही है क्या ना की तो ये माजी का है तस्फिकूना इसम फेल हर्फ में से पहले तो बताएं क्या फिर जो है उसकी टाइम बताएं फेल 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 है तो जमा है या वाहिद है जमा जमा है सर वाव नून हमारे पास 3 है ये इस तरफ वाला है सामने वालों का है या अपनी तरफ किस तरफ आएगा
राइट हैंड पे सर, ये दाएं तरफ वाले लोग दाएं यानी तरफ। यासिर भाई ग्रुप जो है ना, ये यासिर भाई वालों का ग्रुप है। तशहदूना इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल सर फेल है, फेल जमा है, है, ता से पता चला, और जमा का है, और ता से जमा। पता चला सामने वालों का है, क्योंकि ता जो है सामने बैठा हुआ है तौफीक साहब, ये तौफीक का ग्रुप है। तक़तुलूना फेल जमा फेल जमा सर, कौन सा फेल? माजी, मुदारे, अमर, कौन सा? मुजारे मुदारे में ता है सामने वाले जमा का ग्रुप, तौफीक साहब का ग्रुप। अनज़ला, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या है? ये आपने नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैं बता देता हूँ, ये भी फेल है। ये जो है एक खास फेल है, इनको कहते हैं चार हर्फी फेल। जी अभी आपके उसमें नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही दिखाने के लिए था। उनजिला इसी तरह होता है, अनजला उनजिला, ये आगे पढ़ेंगे आप QC2, बल्कि QC3 में पढ़ेंगे। या चुरूना, हाँ जी, पहचानिए इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर फेल, फेल है, या से पता चल गया, और जमा का है, तो या है तो यासिर जमा है, साहब वाव बनो, यासिर साहब इस तरह बैठे हुए। व रफाना, वाह को हटा दीजिए, रफाना इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल फेल है। कौन सा फेल है? माजी का माजी का, क्योंकि इसमें ना आ रहा है, आखिर में आ ना, रहा है, माजी का फेल है। युमिनूना इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल है सर, फेल फेल है। वाहिद है, जमा है? जमा जमा है सर, वाव जमा जमा है। कौन सा है? यासिर साहब है तो तौफीक साहब है, कौन सा सर ये, साहब है? यासर साहब सर यासिर साहब, यासिर साहब है सर। यासिर के भाई भी है उसके साथ, यासिरून है पूरा ग्रुप। युअल्लिमूना इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर फेल ये भी फेल है, जमा फेल है, है। जमा का है, और कौन सा है? मुजारे मुदारे, और ये इस वाले ग्रुप का है। अब ये ग्रुप भी आप पहचानना शुरू करें। यनफा, यनफाउहुम, हुम जो है ये जमीन है, हुम को हटा दें। यनफाउ, हाँ जी, इसम फेल हर्फ में से क्या है? ये फेल है, या की लामत से शुरू में जब आ रहा है तो ये फेल है, और मुदारे का फेल है। तो आइए, यख्तसु, यख्तसु बताइए इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर फेल फेल लग रहा है। फेल लग नहीं रहा है, फेल, क्योंकि हाँ, या शुरू में आ गया और आखिर में पेश है। की पेश है। इलामत यही होती है, आखिर में पेश होता है, शुरू में या तो या आता है, या ता आता है, या फिर जो है नून आता है। तो यख्तसूना यासिर भाई वाला ग्रुप है। तुरीदूना, तुरीदूना, हाँ जी, इसमें फेल हर्फ में से क्या है? फेल फेल है। फेल है सर, वाहिदा जमा है, जमा है, जमा है। जमा है जमा सर। ता वाला जमा ग्रुप है, तो क्या है, कौन सा फेल हुआ? माजी या मुदारे? मुजारे मुदारे मुजारे, अरे नहीं, मुजारे होता है जमींदार के, वो जो जमीनों पे काम लोग करते हैं ना, उसे मुजारे कहते हैं। ये है मुदारे, तो मुदारे है, और जमा के और सामने वाला तौफीक साहब वाला ग्रुप है। तुकद्दिमू, हाँ जी, फेल है अब बताइए। सर फेल फेल है, है, और आपसे एक सवाल, सिर्फ ये खास फेल है इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा, सिर्फ ये पूछूंगा माजी है या मुदारे? मुदारे मुदारे मुदारे। अच्छा, अब एक बात काम की सुनो। ये असल में था तुकद्दिमूना, इसका नून गिरा हुआ है किसी वजह से। तो हम जब भी ऐसी इलामत देख, अब वाव, वाव अलिफ जो हमने कहा माजी की इलामत होती है, अब ये माजी भी लग रहा है, मुदारे में। अगर ऐसा कोई फेल आ जाए जिसमें दोनों फेल की मुशाबत हो, तो समझ जाए जो पहली इलामत आ रही है, पहली क्या है, ता आ रही है ना, वाव अलिफ तो आखिर में बाद में आएगी, तो उसको ले लें। अगर कोई ऐसा फेल आपको मिले जो ये दोनों की लामत है, अब देखिए वाव अलिफ माजी की लामत है, फाअलू, जाअलू, फताहू, ये इसी तरह तुकद्दिमू, लेकिन इसके शुरू में ता जो है वो मुदारे की लामत भी है। तो जब ये पहली इलामत मुदारे की आ रही है, तो इसलिए इसको हम मुदारे लेंगे। असल में ये है तुकद्दिमूना, नून इसका गिरा हुआ। लेकिन आपको अभी वो नून गिराने और जो है वो उसकी तरफ मैं नहीं ले जाता, सिर्फ पहचान के लिए आपको मैंने एक टिप दे दिया। अगर कोई ऐसा फेल आपको कुरान में मिलता है, बहुत से मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे, तो
اس میں ماضی کی علامت بھی آ رہی ہے آخر میں اور شروع میں مضارع. تو مضارع چونکہ پہلے علامت ہے تو اس کو آپ مضارع سمجھتے ہیں. اسلم، ہاں جی کون بتائے گا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فیل. فعل ہے. یہ جو ہے 4 حرفی فعل ہے. فعل کی ایک پہچان ایک ٹپ ہے وہ بھی یاد کریں. اگر پہلے حرف پہ زبر اور آخری پہ بھی زبر آ رہا ہو 3 حرفی یا 4 تو وہ فعل. جیسے اوپر تھا انزلہ، پہلے پہ کیا آیا زبر اور آخری پہ بھی لام پہ زبر، یہ تو گیا فعل ماضی. انزلہ، جب انزلہ پیش آیا تو یہ مجہول ہے. مجہول آپ QC2 میں پڑھیں. ہاں جی یختلفون، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فیل. فعل ہے. یا سے پتہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے جمع. سر. جمع کس گروپ کا ہے؟ اس گروپ کا ہے، سامنے والے کا ہے، اپنے سامنے گروپ کا سر. سامنے والے گروپ کا رائٹ. سر. یاسر، یاسر، یاسرون ہے، یہ یاسرون ہے. یس. تو آئیے آج کے سوالات ہیں. الرحمن الرحیم سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ جی سر بھی اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. گڈ. ورحمت اللہ جو ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ واہ آیا واہ، واہ اور اللہ رحمت کی رحمت. اور اللہ کی اور رحمت. گڈ. اعوذ بک کے معنی کیا ہوں گے؟ اعوذ بک کا بھی آ گیا. یہ تو اب ہم نے پڑھ لیا نا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. اب ہے رب آگے ہے بی کا، بی کا میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی یا میں پناہ مانگوں گا آپ کی. آگے ہے رب الناس جو ہے اس کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے یہ احساس کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ جو ہے کیا ہے؟ اس زمین پر تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تمام لوگوں کے لیے بارش اور فصلوں کا انتظام کرتا ہے، تمام فرشتوں کا رب ہے. ہاں جی سر تمام ٹھیک ہے سر، چاروں ٹھیک ہے. نہیں، یہاں پہ رب الناس ہے، رب ملائکہ کا نہیں ہے. تو یہ ملائکہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہے درست ہیں. رب الناس ہے نا، تو وہ اس زمین پر رب تمام الناس. لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کی ضرورت ہے، تمام کی بارش. یہاں فرشتوں کا ذکر ہی نہیں ہے تو لہٰذا تمام فرشتوں کا رب تو ہے، لیکن اس آیت میں تو نہیں. ہم تو اس آیت کے حساب سے پوچھ رہے ہیں. اچھا مالک الناس کے معنی بتا دیجیے. سر کا لوگوں رب، کا لوگوں کا. بادشاہ. ہاں آپ نے درست کہا. الہ کی جمع کیا ہوگی؟ آلیہ، الہون، اللہ، الہین. اے. گڈ. اللہ مالک الناس ہے اس لیے کہ وہ تمام فرشتوں کا مالک ہے، وہ تمام لوگوں اور ان کی جائیداد کا مالک ہے، وہ تمام فرشتوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ تمام لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے. ABCD. سر بی وہ تمام لوگوں کا اور ان کی جائیداد کا مالک ہے، مالک اور الناس. ڈی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل ٹھیک ہے سر. ڈی بھی ٹھیک ہے سر، بالکل بہتر سر. یہ 2 درست ہیں، باقی فرشتوں والے اس میں سے نکل جائیں گے. کیوں؟ بات مالک الناس کی ہو رہی ہے، مالک الناس وہ ہے. ملائکہ کی نہیں ہو رہی. اللہ الہ ناس ہے اس لیے کہ وہ تمام فرشتوں کا معبود ہے، وہی تمام کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا ہے جس کی اطاعت کرنی چاہیے. ABCD. ڈی. سر بی سی اور ڈی. BCD کیونکہ اے جو ہے فرشتہ کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں آ رہا ہے، اس نے اس کو ہم نکال دیا. خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. ہم سوتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم مصروف ہوتے ہیں، ہم شیطان کو یاد کرتے ہیں. کب بھاگتا ہے؟ ABCD. سر بی جب ہم اللہ کو یاد اللہ کرتے کو ہیں. یاد کرتے ہیں. وسواس کا معنی ہے پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ABCD. سی. ڈی. سی اور ڈی سر، وسوسہ ڈالنے والا اور وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ ڈالنے والا وہ ہے وسواس. یہ ہے وسوسہ، یو بس. وسواس، وسوسہ ڈالنا. پھر صدور ہم کے کیا معنی؟ اس کے سینے میں، تم سب کے سینوں میں، سب کے سینوں میں، تمہارے سینے میں. ABCD. پھر صدور فی صدور ہم، ہم ان ان سب سب کے کے سینوں سینوں. میں. من الجنت
یہ کیا معنی ہے؟ جنت کے لیے، جنت سے، جن کے لیے، جنوں میں سے، اے بی سی ڈی، من الجنت. جنوں میں سے ڈی. سورۃ الناس میں اللہ کے جو ہے وہ ہے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ 1 3 2 4. سورۃ الناس میں کتنے؟ تین. رب الناس، تین. مالک الناس، الہ الناس. الہ 3. الناس. تین. ترجمہ کیجئے. فعلت ھذا، فعلت ھذا، آپ نے کیا، یہ آپ کرتے ہیں، یہ میں نے کیا، یہ میں کرتا ہوں، یہ اے بی سی ڈی. فعلتا، تا آیا، فعلتا، آپ نے کیا آپ یہ. نے کیا. ترجمہ کیجئے. ما فعلتو، سی. ما خلقتا، ما خلقتا. ما خلقتا. ہاں، آپ بھی ہے، آپ نے پیدا نہیں کیا. خلقتا، تا ہے. ترجمہ کیجئے. ذکرتا ربکا، ذکرتا ربکا، آپ نے یاد کیا رب کو، آپ یاد کرتے ہیں آپ کے رب کو، آپ یاد کرتے ہیں رب کو، آپ نے یاد کیا آپ کے رب کو. اے بی سی ڈی. ذکرتا، آپ نے یاد کیا، ربکا، آپ اپنے نے رب کو. تو کیا ہے؟ آپ نے یاد کیا آپ کے رب کو. ترجمہ کیجئے. تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں، آپ نے مدد کیا، آپ مدد کریں گے، آپ سب مدد کرتے ہیں. اے بی سی ڈی. مضارع ہے، یاد رکھیں 2 ترجمے ممکن ہیں. سر بی اور سی. اے آپ اے اور سی تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں یا آپ مدد کریں گے. کریں گے. تنصرونا، عربی میں جواب دیجیے. ہم ینصرو، نم ننصرو، نم نصرنا، نم تنصرونا. اے بی سی ڈی. تنصرونا کس میں بدلے گا؟ تنصرونا کدھر پلٹے گا؟ ننصرو، نام ننصرو. ترجمہ کیجئے. یخلقو، وہ سب پیدا کرتے ہیں، وہ پیدا کرتے ہیں، میں پیدا کرتا ہوں، آپ پیدا کرتے ہیں. یخلقو، یخلقو. بی. وہ پیدا کرتا ہے. هل يخلقون شيئا، عربی میں جواب دیں. لا اخلق شيئا، لا يخلقون شيئا، لا لا يخلق. یخلقون شیئا. بی. گڈ. من یخلق، اللہ یخلق، اللہ خالق، اللہ خلق، خلق اللہ. اے بی سی ڈی. من یخلق، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا اللہ اللہ یخلق. یخلق. اے. ہے. بتائیے. یذکرون، آپ سب یاد کرتے ہیں، جو لوگ یاد کرتے ہیں ان سب نے یاد کیا، وہ سب یاد کرتے ہیں. بسم یذکرون، آپ سب یاد وہ کرتے سب یاد کرتے ہیں. آپ سب ہوتا تو وہ سب یاد. تذکرون ہوتا، تا وہ ہوتا سب ہے. یاد یہ کرتے ہیں. وہ سب یذکرون ہے، وہ سب. وہ سب هل یاد. یذکرون، هل یذکرون، عربی میں جواب دیں. نام یذکرون، نام ذکرہ، نام یذکرون، نام تذکرون. اے بی سی ڈی. هل یذکرون، یا کا یا ہی ہوتا ہے، نام یذکرون ہو جائے گا. نام یذکرون، یا ہی نام یذکر. ترجمہ کیجئے. نعبدو، ہم نے عبادت کی، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. اے بی سی ڈی. نعبدو، سی. نعبد، سی. سر نعبدو بی ہو. مضارع ہے. اگر یہ ہوتا عبدنا، اگر عبدنا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے عبادت. یہ ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. کریں گے. آگے بتائیے. تم سب عبادت کرتے ہو. نعبدو، عبدتم، تعبدو، تعبدون. اے بی سی ڈی. ابتم، ابتم، ابد تم. عبدتم ہوتا تو یہ ماضی ہوتا ہے. تعبد. عبدتم سی. یہ ہے کرتے ہیں تو تعبدون آئے گا. مضارع ہے، یہ ماضی کرنے ہے. وہ عبدتم، تم سب نے عبادت کی، ماضی تھا. تعبدونا، تم سب عبادت کرتے ہو. حل عبدتا، عربی میں جواب دیں. نم عبدتا، نم عبدتو، نم عبدتو، نم عبدنا. اے بی سی ڈی. عبدتا کیا جواب ہوگا؟ نام ابتو، نام ابتو. سی. جو ہے تم میں بدل جائے گا. نم عبدتو ماضی ہے، ماضی میں جواب آ جائے گا.
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पूरा हुआ। नुक्ता तालीम छठा होमवर्क, ये अपने साथी से कुरान की बातें कीजिए। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर और बिजनेस पर और बाजार में और हर जगह। तो छठा होमवर्क, ये अपने दोस्तों से एक अहद कीजिए कि आप रोजाना 3 लफ्ज या एक आयत पर बात करेंगे, और इंशाल्लाह हमको इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा। जैसा कि हदीस में वादा किया गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लम, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और तफक्कुर करे। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह टीचर फोकस कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस सबक नंबर 13 के खत्म पर आपने 156 अल्फाज सीखे हैं अब तक, जो कुरान में 32,111 बार आए हैं। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको नजर कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द रखिए और दुआ कीजिए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। तो ये अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदा अल-मौत व ला तुआख़िज़ना बअद अल-मौत व ला तुहासिबना यौम अल-क़ियामह, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।